بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ خدا ولاگ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور تمام ناظرین کو محبت و بھرا السلام علیکم۔ شب برات شبان معظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے اپنی بخشش طلب کرے اور میں بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں؟ کوئی ایسا محتاج آسودہ حالی چاہتا ہو اور میں اسے آسودہ کر دوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ صبح تک یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں کا شمار ایسے ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ جو شرک کرتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مشرک ٹھہراتے ہوں، دوسرے وہ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہو، اور تیسرے وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہو اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا بالکل نہیں کہ ان کی بخشش نہیں کی جائے گی یا ان کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ یہ 4 ایسے افراد ہیں، اگر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور پھر اللہ کی ذات ہی تو ہے جو ان کے دلوں میں توبہ کی توفیق پیدا کرتی ہے، اور اللہ کہتا ہے توبہ میں دیر نہ کرو۔ بے شک جب کوئی بندہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور پھر ان 4 لوگوں کا بھی شمار ان بخشنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی کونین نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے۔ یہ شب ہزاروں لاکھوں راتوں سے سب سے افضل ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے ان 6 لوگوں کے: پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان بردار، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ فساد پھیلانے والا، اور چھٹا چور خور۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ایک پہاڑی کی طرف سے ہوا کہ آپ نے وہاں ایک عجیب و غریب جھوپڑی دیکھی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اسی وقت اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں تم پر اس سے عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھوپڑی میں سے ایک بزرگ اژدہا ہاتھ میں لے کر باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کی امت کا شعبان کی آدھی رات میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی رات میں جبریل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمانے لگے، وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بتلائیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو شخص اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کے اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق ان مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج کے ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، جو مجھ سے رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب دل لگا کر عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں شب کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کی قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم مجھے آج رات عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی۔ سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سی آیات پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرأت فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی۔ جب آپ کو سجدے میں گئے کافی دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی، میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شان بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا کر رہے تھے کہ ایسے کلمات ادا کرتے ہوئے میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنور مصوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب یاری کا مہینہ ہے اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے ماہ کی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، شعبان سے شعبان کے درمیان موت لکھی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں جب میری موت لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ مزید ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، شعبان میں نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شعبان کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ یہ نفلی روزے ہیں، اگر کوئی انہیں رکھے گا تو ساری برکتیں حاصل کر لے گا اور نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس سارے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر استطاعت ہو تو کثرت سے اس ماہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو 14 اور 15ویں شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ 14 شعبان نامہ اعمال کا آخری دن ہوگا اور 15ویں شعبان نامہ اعمال کا آخری دن ہوگا۔ اسی طرح نامہ اعمال میں اول و آخر روزہ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے اللہ اپنا کرم فرما دے۔
اس رات کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں، جو لیلۃ القدر کے بعد تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے۔ ہمیں چاہیے اس شب جاگ کر خوب عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن پڑھیں، قبرستان جا کر مرحومین کی دعائیں مغفرت کریں، شبان بالخصوص خود بھی عبادت کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کی تلقین کریں۔ آخر ہم نے ایسا کیا، اللہ ہمیں ان نعمتوں سے نوازے گا، ہمارے دامن تنگ پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماہ شبان کی رحمتوں سے مستفید فرمائے، آمین۔ آخر میں بات میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، درخت جال پر کون سا پتا رہے گا، کون سا جھڑ جائے گا، آج اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تمام مسلمانوں کو شب برات مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔